السلام علیکم ناظرین. تحریک عدم اعتماد 3 اپریل کو پھنس گئی تھی. پھر عدالت بیچ میں آئی اور عدالت نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے اس جو بحران تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد 9 اپریل کو یعنی آج اس پر رائے شماری ہونی تھی. عدالت کے فیصلے کے مطابق صبح 10:30 بجے سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ہم نہیں جان سکتے کہ کب اس پر رائے شماری ہوگی. اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کے جو بھی فوری نتائج ہوں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو ناکام ہو، یہ معنی نہیں رکھتی. اس طرح کے واقعات کے نتائج تاریخ مرتب کرتی ہے، تاریخ میں سامنے آتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آج ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان جو ہے وہ یہاں ہمارے ہاں معتوب ہے، وہ اینٹی ہیرو ہے، وہ ویلن ہے. اسی طرح جسٹس منیر جو ہے وہ بھی اینٹی ہیرو ہے، ویلن ہے. وہ پاکستان کا وفادار تصور نہیں کیا جاتا. اس کے مقابلے میں مولوی تمیز الدین جو ایک غریب آدمی تھا، قومی اسمبلی یا دستور ساز اسمبلی کا پریزیڈنٹ جس کو آج ہم اسپیکر کہتے ہیں، وہ ایک غریب آدمی تھا. اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ عدالت میں جا کے اسمبلی توڑنے کا مقدمہ دائر کر سکے. لیکن وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس ارسپیکٹو کہ وہ غریب آدمی تھا، ارسپیکٹو کہ وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، وہ پاکستان کے ہر شخص کا ہیرو ہے. لگتا ایسے ہے کہ یہ جو موجودہ تحریک عدم اعتماد ہے جو عمران خان کے خلاف، اس کا انجام بھی کچھ اسی طرح سے ہوگا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے اس طرح کی سچویشن کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رول آف دی گیم کو فالو کون کر رہا ہے کھیل کے میدان میں. کیونکہ موجودہ دور میں تو ہم ہر سیاست کا فیصلہ اور سیاست کو سمجھنے کا ذریعہ ہی کھیل، خاص طور پہ کرکٹ رہ گئی ہے. تو نارملی کون بڑا کھلاڑی تصور کیا جاتا ہے، کس کا احترام عالمی سطح پر کیا جاتا ہے، اس کا جو رول آف دی گیمز کا احترام کرتا ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں کھلاڑی جو ہے وہ اتنا قابل احترام ہے، وہ اتنا رولز آف دی گیم کا خیال کرتا ہے کہ وہ ریفری کے، امپائر کے فیصلے، اگر وہ آؤٹ ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ وہ آؤٹ ہو گیا ہے تو امپائر کے فیصلے سے پہلے کریز چھوڑ دیتا ہے. تو یہ دو باتیں اس طرح کے یہ جو اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں، اس طرح کی سچویشن میں 2 نتائج پیدا ہوتے ہیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور یہ بحث چھوٹی نہیں ہے، یہ طویل ہے، یہ چلتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بنے گی اور لوگ اس پر تبصرہ کریں گے اور اس سے سبق سیکھیں گے. فوری طور پر ہمیں چند جو فوری جو چیزیں ہیں، فوری جو معاملات سامنے آئے ہیں اس بحران میں، ذرا ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. عمران خان کو 9 اپریل کو یعنی جس دن عدالت کے حکم کے مطابق رائے شماری ہونی ہے، ایوان میں آنا چاہیے تھا. وہ ایوان میں نہیں آئے. انہوں نے ایوان میں آنے کے بجائے ایک دن پہلے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرنا ضروری سمجھا. عمران خان کا یہ جو قوم سے خطاب تھا یہ ماضی سے بہت مختلف تھا. وہ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگوں کے نام دھرا کرتے تھے، انہیں گالی دیا کرتے تھے، انہیں غدار اور چور کہا کرتے تھے. اس دفعہ ان کا لب و لہجہ مختلف تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ کہنا ان کا حق تھا، کہ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فیصلے کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ شہباز شریف کو شیروانی نہیں پہننے دیں گے. شیروانی نہیں پہننے دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اور وہ وزیر اعظم کیسے نہیں بن سکیں گے؟ وہ وزیر اعظم ایسے نہیں بن سکیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کی منظوری کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اگر تحریک عدم اعتماد کی منظوری کی نوبت نہیں آنی تو پھر انہوں نے عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنے کا اعلان کیسے کیا تھا؟
تو یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان کی شخصیت کی دوہری شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک وقت میں وہ کچھ ہوتے ہیں اور ایک وقت میں کچھ ہوتے ہیں. جیسے یعنی اگر کوئی ان کا ساتھی حزب اختلاف کا ساتھ دے تو وہ غدار ہے، لیکن اگر وہ حزب اختلاف کی صفیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو وہ ہیرو ہے. تو یہ اسی طرح کی بات تھی جس میں انہوں نے ایک ہی سانس میں انہوں نے دو قسم کی بات کہہ دی. تو یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، وہ ان میں اس طرح کے تضادات ہمیشہ پائے جاتے ہیں. تو ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو صبح انہوں نے وقت گین کیا 10:30 بجے سے 3 بجے 3:30 بجے تک، اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی. خیر یہ ان کا حق ہے، اس حق سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے جو کچھ اس کے اندر کیا، پارلیمنٹ کے اندر کیا، قومی اسمبلی کے حال میں کیا، وہ سیاست کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتا، وہ پارلیمان کی روایات پہ پورا نہیں اترتا، اور وہ رولز آف دی گیم کے مطابق نہیں ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو کرنی ہی تھی اپیل، نظر ثانی کی اپیل کرنی ہی تھی، تو ان کے پاس جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کے دن کرتے تاکہ آج کی کارروائی متاثر نہ ہوتی. اور وہ اس دن ورکنگ ڈے بھی تھا جمعہ، تو عدالت اسی وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دیتی اور یہ طے ہو جاتا کہ یہ رائے شماری ہونی عدم اعتماد پر یا نہیں ہونی. یہ جو صورتحال ہے اس نے کیا کیا، یہ جو تاخیری حربیں ہیں، اور جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو مانتے ہیں، پھر وہ عدالت کے خلاف چلے جاتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو وزیر اعظم بننے دیں گے، فلاں کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. تو یہ جو انہوں نے ذاتی قسم کے مسائل پیدا کر دیے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی امیچیورٹی کو ظاہر کرتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت میں توازن نہیں ہے، ان کی شخصیت مضبوط نہیں ہے، ان کو وہ کوئی مضبوط موقف اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ چیز اس وقت جو جذبات کا طوفان اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے پیروکاروں میں، اپنے ووٹر میں، اور خاص طور پہ وہ جو نوجوان طبقہ جو ان کو نجات دہندہ سمجھتا ہے، یقیناً وہ ان کے جذبات کو انگیخت کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اور انہوں نے اتوار کے دن لوگوں کو کال بھی دے دی ہے، لیکن ان دی لانگ رن اس سے ان کو نقصان ہوگا. بالآخر یہی نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ تجزیہ کریں گے کہ خرابی کہاں واقع ہوئی. جیسے ہماری نسل جو ہے آج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھٹو صاحب بہت غلطیاں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن ان کے مقابلے میں ماشاء اللہ کا ساتھ دینا غلط تھا. بالکل اسی طرح آج کی نسل جو عمران خان کو فالو کر رہی ہے، وہ یقیناً جب اس سچویشن سے ذرا سا فاصلہ ہوگا تو جب وہ انالیسس کرے گی کہ عمران خان کے دور کے بعد پاکستان کے مسائل میں کیوں اضافہ ہوا، تو وہ یقیناً تجزیہ کرتے ہوئے عمران خان کے کردار کو نظر انداز نہیں کرے گی. تو اس لیے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ طرز عمل اختیار کر کے دراصل اپنی راہ کھوٹی کر رہے ہیں. وہ اپنا جو فین کلب ہے اس کو مختصر کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رولز آف دی گیم کا احترام نہ کر کے اپنے لیے مستقبل میں راستے بند کر لیے ہیں. کل ان کے ساتھ سسٹم میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور جب ان کے سامنے کھڑا نہیں، ان سسٹم میں ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو ان کی سیاست بھی نہیں چل پائے گی. اور دوسری یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہوتی ہے، یہ جو اسٹیٹ پالیٹکس ہوتی ہے یہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، اس میں بہت سارے عوامل کا دخل ہوتا ہے. تو وہ آنے والے دنوں میں یہ نہیں ہو پائے گا، ان کی عوامی پالیٹکس بھی نہیں چل پائے گی. وہ محض ایک پریشر گروپ کے طور پہ اگر زندہ رہ سکے تو رہیں گے. تو بیسیکلی آج اگر وہ ایوان میں آتے تو آج ان کا قد اور نکھرتا ایک پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے، لیکن آج وہ ایوان میں نہیں آئے. جو خطاب آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بھی خطاب کیا ہے اس سے آپ اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں، لیکن عملاً اس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی کا قد عمران خان سے اوپر ہو گیا ہے. کل کلا اگر کوئی سچویشن بدلتی ہے
کچھ معاملات ہوتے ہیں، ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں عمران کی سیاست میں عمران کا مقام کیا ہوگا. تو جب یہ فیصلے ہوں گے تو اس مرحلے پر آج کی جو تقریر ہے شاہ محمد قریشی کی، وہ ان کے کریڈینشلز کے کام آئے گی، ان کی کریڈینشل کو مضبوط کرے گی، ان کے قد میں اضافہ کرے گی. تو یہ آج کی تقریر اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آج کا دن ضائع کر کے عمران خان نے بہت خود کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے فین کلب میں بھی نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے اسٹرکچر میں بھی نقصان پہنچایا ہے، اپنے سیاسی مستقبل کو بھی نقصان پہنچایا ہے. آئندہ ان کی راہیں بہت مشکل ہوں گی. خدا حافظ.